جب بھی ابو طالب علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے دو الفاظ فوراً سامنے آتے ہیں، کافر اور غریب۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ابو طالب علیہ السلام کی زندگی پر سب سے بڑا جھوٹ ہیں۔ آج میں تمہیں وہ حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو تم نے شاید کبھی پہلے نہیں سنی، وہ سچ جو کتابوں کے نیچے دبا دیا گیا، وہ حقیقت جو تاریخ نے چھپا لی۔ تمہیں فیصلہ خود کرنا ہوگا، ابو طالب علیہ السلام کافر تھے یا اسلام کے سب سے پہلے مجاہد؟ وہ فقیر تھے یا مکہ کے اصلی بلینئر؟ ابو طالب علیہ السلام کا اصل نام تھا عمران ابن عبد المطلب۔ قریش کے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مکہ کا انتہائی باعزت، طاقتور اور مالدار طبقہ تھا۔ جی ہاں، بنو ہاشم۔ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 8 برس کے تھے، اور ان کے سر پر جو ہاتھ رکھا گیا وہ کسی اور کا نہیں، جناب ابو طالب کا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے بھتیجے کو گھر نہیں دیا بلکہ اپنی زندگی کا ہر پہلو ان پر قربان کر دیا۔ یہ کہنا کہ ابو طالب علیہ السلام غریب تھے تاریخ کو تماشا بنانے جیسا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام وہ شخص تھے جو حجاز سے شام تک کاروانوں کے مالک تھے۔ مکہ کے بزنس ہبز میں ان کا نام ٹاپ ٹریڈرز میں آتا تھا، اور اگر وہ اتنے ہی غریب تھے تو پھر 3 سال تک شیب ابی طالب میں 100 لوگوں کا روزانہ کھانا کیسے چلا؟ جب قریش نے بائیکاٹ کیا تو ابو طالب علیہ السلام نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ کیا یہ کام ایک فقیر کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ لمحہ یاد کرو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام دیا تو پورا قریش ان کے خلاف ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ کے پاس صرف 2 لوگوں کا ساتھ تھا، ایک مولا علی علیہ السلام اور دوسرے ان کے والد ابو طالب علیہ السلام۔ قریش کے لیڈرز نے ابو طالب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم نے محمد کو نہ روکا تو ہم تمہارے دشمن بن جائیں گے، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں کہا، قسم ہے اس رب کی، جب تک ابو طالب زندہ ہے محمد کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ابو طالب ہیں جو راتوں کو رسول اللہ کا بستر بدل دیتے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے علی کو ان کے بستر پر سلا دیتے۔ یہ وہی ابو طالب ہیں جن کے اشعار اتنے روشن ہیں کہ ان کا ایمان چیخ چیخ کر ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، میں جانتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور تمام مخلوق میں سب سے افضل۔ تو کیا یہ اقرار رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ ایمان نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان سے صرف ایک سوال ہے، جسے نبی پر یقین ہو جو ان کے لیے اپنی زندگی قربان کرے، کیا اس کا ایمان صرف ایک جملے کا محتاج ہے؟ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے توحید کا سبق دیا اور کلمہ پڑھایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی تکذیب کرے۔ ابو طالب نے تو ہمیشہ رسول کا ساتھ دیا۔ جب معصوم امام ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں تو پھر تم کون ہو اسے کافر کہنے والے؟ اب وقت ہے کہ ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کے مقام کو پہچانیں۔ وہ اسلام کے پہلے محافظ، نبی کے پہلے سپورٹر اور قریش کے اصلی بلینئر تھے۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی بھی دے دی اور دولت بھی، اسے کافر یا غریب کہنا ناانصافی نہیں، ظلم ہے۔